ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بندہ تو زور سے جواب دے دے، محفل میں ایک بندہ بھی جواب دے دے تو سب کا واجب ادا ہو جاتا ہے۔ اب ایک بھی آواز نہیں آئی تو میں نے مجبوراً آپ کو کہنا پڑا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سب کو سلامتی عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم تمام کو سلامتی عطا فرمائے، ہمارے گھر بار کو عافیت سلامتی کی چادر میں رکھے۔ ماشاءاللہ مفتی صاحب بہت ہی کمال انداز میں گفتگو فرما رہے تھے، اور واقعتاً جب ہم اس طرح کی محفل اور اس طرح کا بیان سنتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اور علم دین سیکھنا کتنا ضروری ہے۔ ظاہر بات ہے کہ رشتوں سے تو ہم جڑتے ہوئے آ رہے ہیں، جب پیدا ہوئے تو ماں باپ کا رشتہ ملا، پھر باقی بھائی بہن دنیا میں آئے تو ان کا رشتہ ملا، شادی ہوئی تو ظاہر بات ہے کہ زوجہ کا رشتہ، اور پھر بچے ہوئے تو ان کے رشتے۔ تو یہ سارے حقوق کی ادائیگی کے لیے علم پہلے سیکھنا ضروری ہے۔ اپنے کو پتہ کچھ نہیں ہوتا کیونکہ اپنے جاتے نہیں ہیں۔ اب یہ مولانا صاحب اپنے ایک ایک گھر میں آئے ہیں اور بولیں کہ یار ہم سے کچھ سیکھ لو تب جا کے ہو۔ بہرحال اس طرح کی محفل میں یقیناً ہر بندہ اپنا محاسبہ تو کرتا ہوگا کہ یار میں کہاں کھڑا ہوں اور مجھے کتنا ضروری ہے سیکھنا۔ اس طریقے سے لوگ میلاد کے حوالے سے بھی نا باتیں کر کے نکل جاتے ہیں، اب اپنے کو کچھ پتہ نہیں ہوتا، کوئی شرک بول دیتا ہے تو کوئی بدعت بول دیتا ہے۔ تو میری یہ چاہت ہے کہ اس بار میلاد منائیں، مگر مقصد میلاد کو جان کر۔ الحمدللہ ہمارے ادارے IDS اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو نے 12 روزہ رحمت میلاد ٹرانسمیشن کا اہتمام کیا ہے، جس میں بڑے جید علماء کرام الحمدللہ بیان فرمائیں گے، اور بڑی پیاری گفتگو، اور ٹاپکس کتنے کمال ہیں۔ پہلے دن ہے میلاد کی شرعی حیثیت، جس میں بتایا جائے گا قرآن و حدیث میں کہاں سے میلاد ثابت ہے۔ پھر ہے سیرت مصطفیٰ، آئے ہائے ہائے حضور کی سیرت کی بات ہے۔ جب حضور کا غلام سنتا ہے نا تو وہ کہتا ہے میرے آقا کی ایسی شان، سبحان اللہ۔ تو پھر کمالات مصطفیٰ، تبلیغ مصطفیٰ، غزوات مصطفیٰ، مقصد میلاد، دلائل میلاد، بڑے کمال موضوعات ہیں۔ تو میں آپ سب کو دعوت دیتا ہوں حافظ طاہر قادری کے آفیشیل یوٹیوب چینل پر روزانہ رات 9 بجے انشاءاللہ یہ ایک پروگرام آپ دیکھ پائیں گے۔ 12 روزہ انشاءاللہ یہ محفلیں ہیں، خود بھی دیکھیں، اپنے دوست احباب کو بھی اس کی دعوت دیں۔ جب یہ بیانہ سن کر آپ میلاد منائیں گے نا، پھر آپ کو پتہ لگے گا کہ یار میلاد منانا کتنا عظیم کام ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ محمد وقاص اور شہریار بھائی، ان دونوں دولہوں کے لیے میں دعا گو ہوں، اللہ تعالیٰ ان کی شادی کو خانہ آبادی فرمائے، ملنے والے خاندانوں میں پیار محبت اتفاق عطا فرمائے، ہر قسم کی گھریلو ناچاکیوں سے محفوظ فرمائے۔ اچھا، جو احباب رشتہ داری اور دوستی یاری کے حساب سے آئے ہیں، ظاہر بات ہے وہ آ گئے ہیں تو دوستی یاری والا معاملہ تو ہو گیا، اب بار بار گھڑی بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ یار اب پتہ نہیں کتنی دیر چلے گا کام، تو ظاہر بات ہے وہ کیفیت ان کی نہیں بن سکتی۔ ہاں، جو یہ سوچ کر آئے ہیں رشتہ داری تعلق اپنی جگہ ہے پر میں اپنے آقا کے ذکر کی محفل میں بیٹھا ہوں، اس کے چہرے کی رونق ہی الگ ہوگی۔ وہ کہے گا بھائی راتیں روز گزرتی ہیں، آج مجھ پر کرم میرے آقا کے ذکر میں ہی رات گزر رہی ہے، تو وہ مجبوری میں نہیں بیٹھے گا، وہ مسروری میں بیٹھے گا، یعنی چہرہ اس کا کھل کر گلاب ہو رہا ہوگا۔ کوئی اس کو پوچھے نا بھائی اتنا کیوں خوش بیٹھا ہے، اگلا کہے گا اس لیے خوش ہوں کہ جس سونے آقا کا میں غلام ہوں ان کا ذکر ہو رہا ہے، اس لیے میری کیفیت یہ الگ ہے۔ تو ہر بندہ اپنے دل پہ غور کر لے کہ اس وقت اس کی کیفیت کیا بنی ہوئی ہے، خالی وجود ادھر ہے کہ دل و دماغ بھی ادھر ہی حضور کے ذکر میں۔ ہم نہیں بولیں گے کہ بھائی آپ کی ایسی نہیں آپ کی ایسی، ہر بندہ اپنا حساب خود لگا لے کہ اس کو گپے لگانے کا دل چاہ رہا ہے کہ اس کا حضور کا ذکر سننے کا دل چاہ رہا ہے، اور سن کر وہ سبحان اللہ بھی بول پا رہا ہے کہ نہیں۔ کیونکہ میں تو اس امام کا چاہنے والا ہوں کہ جنہوں نے فرمایا دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جہاں تمہارے لیے، آقا ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ اور یہ میرے امام فرماتے ہیں کہ کروں مدح اہل دھول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا ہے نہ نہیں۔ تو آج موقع ہے، آئیے مل کر اپنے سونے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں۔ میں نہیں کہوں گا کہ ہاتھ اٹھا کر بولیں، ہر محفل کا اپنا ایک رنگ ہوتا ہے، کیفیت ہوتی ہے، پر آپ کے چہروں کی رونق بتا رہی ہو، آپ کرسی پہ بھی بیٹھے ہیں تو آپ مزے لے رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ آپ اپنے آقا کا ذکر سن رہے ہیں۔ ذرا ایک مرتبہ سارے کہہ دیں نا سبحان اللہ۔ بھائی دیکھیں، جس کے منہ میں پان گٹکا ہے، نسوار ہے، اس کی تو چلو مجبوری ہے کہ منہ ہی خالی نہیں ہے۔ اب جس کی ایسی کوئی مجبوری بھی نہیں ہے
منہ بھی خالی اور سینہ بھی عشق مصطفیٰ سے بھرا ہوا ہے، وہ تو ذرا کھل کر اور کھل کر بولے سبحان اللہ۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ ہمارے طہا بھائی کا شکریہ، ان کی دعوت پر مجھے آپ عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا شرف ملا۔ آئیے سونے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مدح سرائی مل کے کرتے ہیں۔ بلغ العلا بکمالہ، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجى بجمالہ، حسن جمیع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ، صلوا علیہ وآلہ، صلوا علیہ وآلہ۔ وہ کمال حسن حضور ہے، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دعا نہیں، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، یا رسول اللہ، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا۔ ہم تو امام کا پڑھا ہوا شعر، کہا ہوا شعر پڑھ رہے ہیں نا، اگر آپ اور میں اپنی طرف سے بات کریں نا تو اپنے والے بولیں گے جھوٹ بول رہا ہے، جو ایک ملی ہے وہ بھی نہیں لگا رہا، یہ تو دو جہاں کی بات کو وہ کرے جس کو ایک ملی ہو، وہ حضور کے لیے اپنی زندگی اس انداز سے بسر کر رہا ہو، جس نے حضور کی سیرت پڑھی ہو، سنتوں پر عمل کر رہا ہو۔ اپنے جیسا ڈائریکٹ کو بولے نا تو بولے جھوٹ بول رہا ہے، میں جانتا ہوں اس کو، اس کے شب و روز ایسے ہے ہی نہیں ہیں۔ تو ہم اپنے پہ غور کریں کہ یار اس امام احمد رضا کے چاہنے والے ہوں کہ جنہوں نے کر کے دکھایا۔ کرو تیرے نام، 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 کرو تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کرو کیا کروڑو جہاں نہیں، گئی صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ میں نثار تیرے کلام پر ملیوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، اور وہ بیان ہے، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ کرو مدغائے گل دو الرضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا اینا نہیں، جسے چادر پہ بلا لیا، جسے چاہو اپنا بنا لیا،
یہ بڑے کرم کے ہے فیصلے، یہ بڑے کرم کے ہے فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے، صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ۔ بھائی ماشاءاللہ آگے بیٹھے مجھے جو محسوس ہوا، 4-5 بندوں نے زور سے سبحان اللہ کہا، اچھا لگا مجھے۔ اتنی پبلک ہو تو 4-5 بندے لازمی ایسے نکل آتے ہیں کہ جو زور سے سبحان اللہ اپنے آقا کے ذکر پر کہتے ہیں۔ کبھی کبھی زیادہ بھی ہوتے ہیں، کبھی کبھی زیادہ بھی ہوتے ہیں، اور کبھی کبھی 2-4 ہی ہوتے ہیں جو آخر تک نہیں بول پاتے، باقی سارے بولنے والے ہوتے ہیں۔ ذرا ایک مرتبہ مل کر بولے نا سبحان اللہ، اکثر ہے ماشاءاللہ۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ دیکھیں کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، بندہ دنیا سے جب جاتا ہے نا تو لوگ پوچھتے ہیں یار تو قریبی دوست تھا، کیسا تھا؟ بولے یار کام دھندے کا تو پتہ ہے، کیونکہ بڑا کھل کے کرتا تھا، فلاں جگہ جاتا تھا، فلاں جگہ تو بڑا کھل کے، پر حضور کے ذکر کی محفل میں یار کبھی کھل کے بولا نہیں اس نے، یار اتنا پتہ نہیں اس کے بارے میں پڑھتا تھا پر وہ اتنا زور سے بولتا نہیں تھا۔ میں تو کہتا ہوں یار یہ محفلیں بولنے والی، تاکہ آپ کے دوست کو بھی پتہ لگے بھائی ہم کس مزاج کے لوگ ہیں۔ کبھی کبھی نعت خواں زیادہ ضد کر دینا ایسی محفل میں، کبھی بولو سبحان اللہ، تو پھر اس میں ایسے احباب بھی ہوتے ہیں جو کہتے ہیں سبحان اللہ، پھر وہ دیکھتے ہیں یار برابر والا میرا جو رشتہ دار ہے وہ دیکھ تو نہیں رہا میں کیسے بول رہا ہوں، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو نعت خواں کو زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ کہتے ہیں سبحان اللہ، وہ بھی دیکھتے ہیں برابر میں، بولتے ہیں بھائی اس نے دیکھا کہ نہیں میں اپنے آقا کے ذکر یوں سنتا ہوں۔ اب اپنی کیٹیگری آپ خود دیکھ لیں، ہے کہ نہیں؟ ذرا محبت سے بولو سبحان اللہ، یہ بات ذرا اور محبت سے بولو سبحان اللہ۔ اور کل تو بھائی ماشاءاللہ چاند رات ہے، ہاں اب تو انشاءاللہ یہ درودوں کے نذرانے انشاءاللہ نیت کرے روزانہ 1200 مرتبہ درود پڑھ کے بڑی رات کو انشاءاللہ جب 12 راتیں پڑھیں گے تو حضور کی بارگاہ میں یہ خوبصورت تحفہ پیش کریں گے انشاءاللہ۔ ہاں بڑا ہی پیارا کلام پیش کر رہا ہوں کہ میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے۔ مل کر کہنا ہے میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے، راتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی، جینے میں جینا ہے، کیا بات ہے جینے کی، تعریف کے لائق جب الفاظ نہیں ملتے، تعریف کرے کوئی کس طرح مدینے کی، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے، کہہ دو سبحان اللہ۔ عرش اعظم سے جسے کی بڑی شان ہے، روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے،
جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں، ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے۔ یار بھائی نے تو ساتھ پڑھنا شروع کر دیا، حالانکہ ان کو پتا ہے میں دولہا ہوں، ہاں، پر ان کو یہ بھی پتا ہے کہ میں دولہا ہوں، نخرے کر لیں گے تھوڑے سے سہرے میں، پر اس وقت جو ذکر ہو رہا ہے وہ دو جہاں کے دولہا کا ہو رہا ہے، جن کا میں بھی غلام ہوں، ہے کہ نہیں؟ ذرا محبت سے بولو سبحان اللہ۔ میں مدینے کی جانب نہ ایسے کھینچوں، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے، پھر مجھے موت کا کوئی خطرہ نہ ہو، موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو، کاش سرکار ایک بار مجھ سے کہے، کاش سرکار ایک بار مجھ سے کہے، اب تیرا جینا مرنا مدینے میں ہے، مدینے میں ہے۔ چھوڑ فکر دنیا کی، عام دھندا تو چلتا رہے گا، کام تو ادھر سے بنتے ہیں نا یار۔ اللہ تعالیٰ جب کائنات پر 100 رحمتیں برساتا ہے، کتنی تو 90 رحمتیں، 100 میں سے 90 رحمتیں صرف مدینہ شریف پر، اور باقی کتنی رہ گئیں؟ 10 رحمتیں سارے عالم پر، ساری کائنات پر، سمجھے نہیں سمجھے؟ یعنی 9 گنا مدینہ شریف پر، اور صرف 1 گنا یعنی 10% کدھر؟ سارے عالم پر۔ تو مدینہ پاک میں رحمتوں کا عالم کیا ہوگا؟ اور کیوں نہ ہو میرے آقا کا روزہ مدینے میں، بولو نا سبحان اللہ۔ آئے ہائے، تو پھر دیوانہ کیوں نہ مچلے، دیوانہ کیوں مدینہ مدینہ نہ کرے کہ چھوڑ فکر دنیا کی، چل مدینے چلتے ہیں، ہاں چھوڑ فکر دنیا کی، ہاں چھوڑ فکر دنیا کی، چل مدینے چلتے ہیں، ہاں چھوڑ فکر دنیا کی، چھوڑ فکر دنیا کی، چل مدینے چلتے ہیں، مصطفیٰ غلاموں کی قسمتیں بدلتے ہیں، ہاں مصطفیٰ غلاموں کی قسمتیں بدلتے ہیں، ہاں چھوڑ فکر دنیا کی، چھوڑ فکر دنیا کی، ہم کو روز ملتا ہے صدقہ آل زہرا کا، ہم کو روز ملتا صدقہ آل زہرا کا، بھائی پنجتن کے ٹکڑوں پر، پنجتن کے ٹکڑوں پر
خوش نصیب پلتے ہیں، ہاں چھوڑ فکر دنیا کی، چل مدینے چلتے ہیں، ہاں۔ اب کل میلاد کا مہینہ شروع ہو رہا ہے، ایک شعر اس کا پیش کر دیتا ہوں اسی کلام میں، اور پھر انشاءاللہ میرا ذہن ہے منقبت اور پھر صحرا پڑھنے کا، باقی اگر جیسا مجھے صاحب محفل کہیں گے اسی حساب سے حاضر دے دیں گے۔ میرا ذہن ہے کہ اس کلام انہی شعر کے بعد منقبت غوث پاک اور پھر صحرا اور صلاۃ والسلام، ذرا محبت سے کہہ دے سبحان اللہ۔ ہاں آمینہ کے بالے کا سونے سونے آقا کا جشن ہم مناتے ہیں، جشن ہم مناتے ہیں، جلنے والے جلتے ہیں، ہاں چھوڑ فکر دنیا کی، چل مدینے مدینے چل مدینے چلتے ہیں، ہاں چھوڑ فکر دنیا ہم مدینے سے اللہ ہاں کیوں آ گئے، قلب حیران کی تسکین وہیں رہ گئی، ہم مدینے سے اللہ ہاں کیوں آ گئے، قلب حیران کی تسکین وہیں رہ گئی، دل وہیں رہ گیا، جان وہیں رہ گئی، دل وہیں رہ گیا، جان وہیں رہ گئی، خاموشی درد اپنی جبیں رہ گئی، اللہ اللہ وہاں کا درود و سلام، اللہ اللہ وہاں کا سجود و قیام، اللہ اللہ وہاں کا وہ کیف دوام، وہ صلاۃ سکون آفری رہ گئی، ہم مدینے سے اللہ کیوں آ گئے، قلب حیران کی تسکین وہیں رہ گئی، جس جگہ سجدہ ریزی کی لذت ملی، جس جگہ غر کردم ان کی رحمت ملی، جس جگہ نور رہتا ہے شام و سحر، وہ فلک رہ گیا، وہ زمین رہ گئی، ہم مدینے سے اللہ کیوں آ گئے، قلب حیران کی تسکین وہیں رہ گئی،
کرم ہے انہی کے عطا ایک کیفیت دل نشیں رہ گئی زندگانی وہی کاش ہوتی بسر کاش بغیر ساتھ آتے نہ ہم لوٹ کر اور پوری ہوئی ہے تمنا مگر اور پوری ہوئی ہے تمنا مگر یہ تمنائے قلب حزین رہ گئی دل وہیں رہ گیا جاں وہیں رہ گئی ہم اسی در پہ اپنی جبیں رہ گئی بڑے منفرد کلام کی فرمائشیں ہو رہی ہیں یہ کلام میں نے پڑھا ہے اور کئی سالوں پہلے 15-16 سال تو ہو گئے ہوں گے غالباً تو بہرحال کوشش کرتا ہوں ایک تو گوگل نے تھوڑی آسانی کر دی ہے یاد نہ ہو آپ سرچ کر لیں تو کلام سامنے آ جاتا ہے تو بہرحال ایک مرتبہ درود پاک بلند آواز سے پڑھ لیجیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ سر میرا جھکا ہے سر میرا جھکا ہے تیرے در پر میرے اللہ صدقے میں محمد کے کرم کر میرے اللہ صدقے میں محمد کے کرم کر میرے اللہ اللہ میرے اللہ میرے اللہ ہے تو ہی خدا سب کا تو ہی پالنے والا مجبوروں کا محتاجوں کا دکھ ڈالنے والا تو ہی تو ہے آدم کو یہاں بھیجنے والا تو نے خدا نوح کو کشتی سے نکالا تو نے خدا نوح کو طوفان سے نکالا ایوب نے مشکل میں مدد تیری پائی یونس کو ملی پیٹ سے مچھلی کے رہائی میرا بھی بنا دے تو مقدر میرے اللہ میرا بھی بنا دے تو مقدر میرے اللہ صدقے میں محمد کے کرم کر میرے اللہ اللہ میرے اللہ
اللہ میرے اللہ اللہ میرے اللہ اللہ میرے اللہ ایمان کے بھر دے میرے سینے میں اجالے تو نیک مجھے کر دے گناہوں سے بچا لے ہو مجھ پہ کرم تیرا تیرے پیارے نبی کا محتاج نہ رکھ اپنے سوا مجھ کو کسی کا بھر دے خدا اپنی محبت سے میرا دل بھر دے خدا اپنی محبت سے میرا دل ایک پل نہ رہوں تیری عبادت سے میں غافل اٹھوں نہ تیرے در اٹھے نہ تیرے در سے میرا سر میرے اللہ اٹھے نہ تیرے در سے میرا سر میرے اللہ صدقے میں محمد کے کرم کر میرے اللہ اللہ 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 جل جلالہ خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا ہمیں دونوں جہاں میں ہے سایہ غوث اعظم کا میرے گیارہویں والے پیر غوث اعظم دستگیر تیرے در کا میں فقیر غوث اعظم دستگیر تیرا رتبہ بے نظیر غوث اعظم دستگیر میری چمکا دی تقدیر غوث اعظم دستگیر ہماری لاج کس کے ہاتھ گئے بغداد والے کے ہماری لاج کس کے ہاتھ گئے بغداد والے کے مصیبت ڈال دینا کام کس کا غوث اعظم کا مصیبت ڈال دینا کام کس کا غوث اعظم کا تیرے گیارہویں والے پہ غوث اعظم دستگیر تیرے در کا میں فقیر غوث اعظم دستگیر تیرا رتبہ بے نظیر غوث اعظم دستگیر میری چمکا دی تقدیر غوث اعظم دستگیر محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ الحمدللہ ہم غوث پاک کے مرید ہیں غوث پاک کے چاہنے والے ہیں اور الحمدللہ مجھے یہ سعادت مل رہی ہے کہ اس سال بڑی 11ویں شریف حضور غوث پاک کے قدموں میں مل رہی ہے اللہ کرے ہم سب کو نصیب ہو جائے یقین مانے بڑی رات کو بالخصوص بڑی رات ویسے تو ہر رات مگر بڑی رات 11ویں کی حضور غوث پاک کے دربار کا منظر پتہ ہے کیسا ہوتا ہے
جب بندہ دیکھتا ہے نا تو کہتا ہے کہ دیار غوث کیا دیکھا مدینے کی گلی دیکھی، دیار غوث کیا دیکھا مدینے کی گلی دیکھی۔ بھائی کہہ رہے ہیں کہ سحرے سے پہلے منقبت اعلیٰ حضرت کے بھی ایک دو شعر ہیں پیش کر دوں، کیونکہ بھائی میں جو نا میں اعلیٰ حضرت والا ہوں، 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 میں اعلیٰ حضرت والا ہوں۔ اچھا بھائی تو کیا خاص بات ہے آپ کی؟ نہیں آپ اعلیٰ حضرت والے ہیں، آپ کی کیا خاص بات ہے؟ سنو خاص بات، میرا مضبوط ہے ایمان، میں اعلیٰ حضرت والا ہوں، لٹا دوں گا نبی پر جان، میں اعلیٰ حضرت والا ہوں، 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 میرے رضا 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 رضا، میرے رضا 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 رضا۔ او بھائی لڑے وہ کہ جس کے پاس دلائل نہ ہوں، چونکہ میں تو ہوں اعلیٰ حضرت والا، اور ہمارے پاس تو الحمدللہ قرآن و احادیث کے دلائل ہیں ہماری حقانیت کے، ہم اہل سنت کی سچائی کے، بولو سبحان اللہ۔ ہاں یہ بات ذہن میں رکھ کر اب شعر کو سنیں، اگر منکر میں ہے ہمت تو میرے سامنے آئے، اگر منکر میں ہے ہمت تو میرے سامنے آئے، لیے بیٹھا ہوں میں قرآن، لیے بیٹھا ہوں میں قرآن، میں اعلیٰ حضرت والا ہوں، 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 میں اعلیٰ حضرت والا ہوں۔ اچھا معذرت کے ساتھ آخری شعر پڑھ رہا ہوں، معذرت کے ساتھ ہمارے رویے تھوڑے مختلف ہیں، حالانکہ رویہ یہ ہونا چاہیے کہ جو حضور کی پیاری جماعت صحابہ کرام کی جماعت، جو ان کا انداز تھا، جو ان کا رویہ تھا، کیا رویہ تھا بھائی؟ بڑے شدید تھے وہ، میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے، پر آپس میں نہیں، اشداء علی الکفار، بڑے محبت والے تھے، غیروں کے لیے نہیں، آپس میں، رحماء بینہم، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ قرآن پاک کی آیت کا میں نے پورا حصہ آپ کو سنا دیا، اب تو کہہ دیں سبحان اللہ۔ ہمارا کیا رویہ ہے؟ 2 نمبر آدمی کے ساتھ بیٹھ جائیں گے، تھوڑا بہت بیٹھنا چاہیے ہے، نہیں تھوڑا اپنی بات، ابے بھائی تجھے آتا کیا ہے؟ تو صلح کلیت والے نہیں ہیں، ہم ایک ہی کشتی کے سوار ہیں، ہاں جو ہمیں منزل تک، عشق مصطفیٰ کی منزل تک پہنچائے گی انشاءاللہ۔ ہاں اور اپنے والوں کے لیے ہم سخت ہو جاتے ہیں، ابے بھائی یہ تو بڑا اہل محبت ہے، اس سے کیوں تو اتنا ناراض ہے؟ نہیں اس نے ایک مرتبہ نا راستے میں سے گزر رہا تھا نا، اس نے میرے کو صحیح منہ سے سلام نہیں کیا، ابے بھائی بیچارہ اپنی پریشانی میں ہوگا یار، خالی سلام تیرے کو نہیں کر پایا، ہو سکتا ہے کوئی وجہ ہو، مجبوری ہو، توجہ نہ گئی ہو، تو اتنا سخت اس کے لیے ہو گیا؟ نہیں بھائی میں ایسا ہی ہوں، میں ایسا نہیں ہوں۔ اب میں ایسا کیوں نہیں ہوں؟ اس لیے کہ میں اعلیٰ حضرت والا ہوں۔ اب میں کیسا ہوں یہ بتا رہا ہوں، آپ بھی ایسے ہی ہوں گے انشاءاللہ۔ میں سنی کے لیے بے شک ہوا کا ٹھنڈا جھونکا ہوں، میں سنی کے لیے بے شک ہوا کا ٹھنڈا جھونکا ہوں،
منافق کے لیے طوفان، منافق کے لیے طوفان، میں اعلیٰ حضرت والا ہوں، 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 میرے رضا 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 رضا، میرے رضا 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 رضا۔ درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن